بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ ہوا، مگر اس کے لیے کئی سالوں پر محیط تیاری تھی۔ یوں ہی اچانک حملہ کر کے بیت المقدس فتح نہ کیا گیا تھا، اور اس مقصد کی بنیاد مشہور سپہ سالار سلطان نور الدین زنگی نے رکھی۔ ایوبی اور زنگی خاندانوں کے عروج کی کہانی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے، اور اس میں ایوبی خاندان زنگی خاندان کے تابع تھا۔ نور الدین زنگی نے خطے میں جہاد کی ایسی بنیاد ڈالی جسے صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھایا اور چلایا۔ نور الدین زنگی نے اپنی سلطنت میں جو بنیادی طور پہ اس کام کے لیے اور اس مقصد کے لیے کام کیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اپنی سلطنت کے طول و عرض میں دینی تعلیمی مراکز کی بنیاد رکھی، اصلاح احوال پر مبنی صالح معاشرہ ترتیب دیا۔ نمبر 2، نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مقصد عظیم کو آگے بڑھایا اور ترویج علم اور تعظیم علماء دین کو مزید پرواں چڑھایا۔ نمبر 3، صلاح الدین ایوبی کے سفر و حضر میں جو شخصیت ساتھ رہتی تھی وہ امام قاضی ابو علی اللخمی تھے، جن کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مشہور فرمان تھا، اور اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا برملا اظہار کیا کرتے تھے کہ یہ نہ گمان کرنا کہ میں نے اس دنیا پر اور اس سلطنت کو تمہاری تلواروں سے فتح کیا ہے، بلکہ میں نے اس فاضل کے قلم سے اس دنیا کو فتح کیا ہے، اور اپنا اشارہ قاضی ابو علی اللخمی کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 4، جب بیت المقدس کے لیے عسکری کارروائی کا آغاز ہوا تو علامہ محدث امام بہاؤالدین ابن عساکر نے جہاد اور مجاہدین کے فضائل پر کتاب لکھی، جو مکمل کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود مؤلف سے سبقاً پڑھی، اور صلاح الدین ایوبی نے پوری سلطنت میں اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے مجالس کا انعقاد کروایا۔ بالآخر معاشرے میں جہاد کی ایک نئی روح پیدا ہوئی، اور وہ دن آیا جب سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا۔ علامہ بہاؤالدین ابن عساکر نے اپنی اس کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب شروع اور ختم کرتے وقت بیت المقدس کے فتح کی دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آج وہ قبول فرما لی ہے، اور میں اس وقت فتح بیت المقدس میں حاضر ہوں۔ یوں علم اور علماء دین اور عادل بادشاہ صلاح الدین ایوبی کی کوشش سے جہاد کے جذبے میں شدت پیدا ہوئی، اور مسلمانوں نے فتح بیت المقدس جیسی خوشی حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائی۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ الحضارات والامم تبنى بالعلم والعمل، معاشرے علم اور عمل کے ساتھ پرواں چڑھتے ہیں اور ترقی اور عروج پاتے ہیں۔